یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو مارکیٹ میں اب پریویل کر رہا ہے، اب پاکستان میں بھی پریویل کر رہا ہے، انڈیا میں بھی پریویل کر رہا ہے. اور اب جو آپ دیکھیں گے بہت جلد ہی کہ ہماری جو یہ لڑکیاں ہیں جو جاب کر رہی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ رہنا شروع کر دیں گی، کیونکہ جو ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے اور ان کے ساتھ جو ان سے جو پیئر پریشر آتا ہے ان کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ انڈیپینڈنٹلی رہنا شروع کر دیں گے. تو یہ بھی ہمارے یہاں آ رہا ہے. اور یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس پہ ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ جناب جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ملک میں ہے، اور امریکہ یورپ اسی لیے تباہ ہو گیا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. تو آف کورس جوائنٹ فیملی سسٹم کے کچھ میرٹس بھی ہیں، اس میں تو بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کی میجر ریزن تھا ایگریکلچرل اکنامی. جب یورپ امریکہ میں بھی ایگریکلچرل اکنامی تھا تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن ان کے چونکہ انڈسٹریل ریولوشن پہلے آیا، فاسٹ آیا، تو ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا. اب ہمارے یہاں بھی چونکہ انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے اور لوگ انڈسٹریز اور سروسز میں جا رہے ہیں، تو اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہ پائے گا. الٹیمیٹلی لوگ انڈیپینڈنٹلی فیملی کی صورت میں رہنا شروع کر دیں گے، کر رہے ہیں، نیوکلئس فیملی کی صورت میں رہنا شروع کر دیں گے. اور نیوکلئس فیملی سے بھی زیادہ جیسے امریکہ یورپ میں ہوتا ہے کہ 18 ایئرس کے بعد انڈیپینڈنٹلی رہنا شروع کر دیتے ہیں، ایٹ دیئر اون ہوتے ہیں. تو یہ بہت جلد آپ پاکستان میں بھی دیکھیں گے. انڈیا میں تو یہ شروع ہو چکا ہے، اور بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں آئی ٹی میں یا کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں وہ اپنے اون اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں بیکاز دے ارن گڈ منی. تو یہ چیز اسٹارٹ ہو گئی ہے دنیا میں، اور اس کو روکنا خاصا مشکل کام ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہے فیملی سسٹم وہ یہ اب بریک ہو رہا ہے. اچھا، اس میں اس کا جو پازیٹیو جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ 18 ایئرس کی ایج میں آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے کہ ناؤ یو آر ایٹ یور اون، تو آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ مینیج کر لیتے ہیں، آپ میں کانفیڈنس آتا ہے. آپ خود سے اپنی ڈگری ارن کرتے ہیں تو زیادہ محنت کر کے پڑھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. جب ابا فیس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر اس فیس کو آپ کو خود ارن کرنا پڑے اور پھر ڈگری لیں تو وہ آپ کی انوالومنٹ دوسری ہوتی ہے. پھر آپ چونکہ سارے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹیز آ جاتی ہیں، کمیونیکیشن کی ایبلٹیز آ جاتی ہیں، کانفیڈنس آ جاتا ہے، زندگی میں فائٹ کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. تو یہ اس کے پلس سائڈ ہے، ایڈوانٹیجز ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایٹ دا 18 ایئرس کی ایج میں جب آپ ایٹ یور اون ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے کام بھی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ سبھی اپنے 18 ایئرس کی ایج میں اس دور سے گزرے ہیں. پچھلی جنریشن بھی گزری ہے، اس سے پچھلی جنریشن بھی گزری. اعتدال بہرحال بہتر ہے. تو یہ وہ ڈائریکشن ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں. تو یہ اس سارے ڈسکشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ جب ہیومن ریسورس کو مینج کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس جنریشن سے انٹریکشن کرنا پڑے گا وچ از این انڈیپینڈنٹ جنریشن، جو میں بھی ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رہ تو پیرنٹس کے ساتھ رہیں بالکل، لیکن بالکل انڈیپینڈنٹ لائف اسٹائلس میں رہ رہے ہوں. اس جنریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کو ڈفرنٹ طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا کمپیئر ٹو جیسے پچھلی جنریشن کو ہینڈل کیا جاتا تھا، ہیومن ریسورس ہینڈل کرتی تھی. کیونکہ پچھلے جنریشن کے اوپر اکنامک پریشرز بہت زیادہ تھے، تو اس لیے وہ جاب کے ساتھ لائل ہوتے تھے، آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہوتے تھے، ورک کے ساتھ لائل ہوتے تھے، اور عام طور پہ ایسے کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرتے تھے جو آرگنائزیشن میں ان کے لیے پرابلم ہو یا آرگنائزیشن کے لیے پرابلم. لیکن اس جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی جاب میں بات بری لگے گی دے ول کوئٹ دا جاب. ریزن از کہ ان کے پیرنٹس کے پاس پیسہ ہے کافی، اور یہ کم از کم ایٹ لیسٹ دے کین لیو ود دیئر پیرنٹس، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس لیے یہ جنریشن جاب چھوڑنے میں دیر نہیں لگا. اب جو جنریشن آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے اپنے سی وی پہ سچ بولا ہے، ہاں یہ تو دس از این ایرا آف ایگزیجریشن ان سی وی، سی وی میں سچ بہت کم لوگ بولتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے 2 سال میں کم از کم 8 جاب چینج کر کے آئے، کیونکہ ان کا بہت جلدی دل اکتا جاتا ہے یا وہ کیریئر میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں جو خود بھی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے ان کے سامنے. تو اس طرح کے آپ کو لوگ بہت سارے ملیں گے. زیادہ تر یوتھ کنفیوز ہوتے ہیں، اسی لیے ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈفرنٹ طرح کی ڈگریز لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں کیا نہیں کروں. تو یہ کنفیوژن ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پھر اب جب آپ ہیومن ریسورس مینیجر کے طور پر انٹرویو کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے.
کہ اب اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اچھا جناب، اب آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے پیکیج وغیرہ بھی ڈیزائن کرنے میں آپ کو ڈفرنٹ طرح کے چیلنجز ہیں، کیونکہ آپ اگر اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو انٹرویو دوران بتاتے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ مینجمنٹ ٹریننگ، جب آپ مینیجر بن جائیں گے تو وی ول گیو یو اے کار، وہ تو خود سیوک پہ آیا ہے ابا کی، تو اس کے لیے یہ پیکیج کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو یو نیڈ ٹو کریٹ نیو اٹریکشن جو اس کو موٹیویٹ کرے. آپ لوگوں نے ماسلو ہیرارکی پڑھی ہوگی کہ ڈفرنٹ لوگوں کو ڈفرنٹ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کا ایچ آر کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ کس طریقے سے اٹریکٹ کر سکتے. اچھا جناب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں جو ابھی اس وقت دو بڑی چینجز آئی ہیں، وہ آئی ہیں گلوبلائزیشن اور ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی. گلوبلائزیشن کیا ہے کہ اب جو ہے پروڈکٹ زیادہ تر گلوبل اسکیل کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. جب سے یہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن کی مینز بہتر ہوئی ہیں اور کمیونیکیشن کی مینز بہتر ہوئی، تو اب گلوبلائزیشن آسان ہو گیا ہے. اب لوگ ایک دوسرے کے کلچرز کو سمجھ رہے ہیں. اس وقت دنیا میں صرف آپ کو زیادہ تر جو مشکل آتی ہے وہ چائنا کے کلچر کو سمجھنے میں، جاپان کے کلچر کو سمجھنے میں، یا افریقہ کی کچھ کنٹریز کے کلچر کو سمجھنے میں. ورنہ زیادہ تر کنٹریز کے کلچر میں آپ زیادہ تر تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں. ریزن ہے کہ آپ کے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ان کنٹریز کے فرینڈ ہیں، یا آپ یوٹیوب پہ ان کی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. یو آر اویئر کہ وہاں پہ کلچر کس طرح کا ہے. اور کسی بھی دوسرے کنٹری میں جانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی سوشیولوجی، جس میں کلچر، ریلیجن، ریس سب چیزیں انکلوڈیڈ ہیں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. چونکہ اب کلچر سمجھ میں آنے لگا ہے اور پھر انٹرنیشنل کلچر بھی ہارمونائز ہو رہی ہے. انگلش ایک کامن لینگویج بن گئی ہے. جو نارمل ورک کے ایٹیکیٹس اور ایتھکس ہیں وہ پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، تقریباً ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ بہت واسٹ ڈفرینسز ہیں. امریکنز ٹائمنگ کے معاملے میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، برٹشرز ٹائمنگ کے معاملے میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں. امریکنز ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی ایک وقت میں کئی کام کرتے ہیں. ٹائمنگ کے بارے میں پنکچوئل نہیں ہوتے. اور اسے پاکستانی نہیں، عربز بھی اور ویتنامیز بھی اور برازیلین بھی اتنے پنکچوئل نہیں ہوتے. تو اس طرح کے اور بھی کوئی بہت سارے علاقے کے لوگ بہت ریلیجیس ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے کے لوگ اتنے ریلیجیس نہیں ہوتے. تو کلچر کا بہت فرق ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل کمپنیز کو یہ پتہ ہے، گلوبل کمپنیز کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں، وی نیڈ ٹو بی ویری سینسٹیو اباؤٹ دا کلچر آف دیٹ کنٹری. کیونکہ اگر کلچر کی کسی چیز کو آپ اگر وائلیٹ کریں گے تو یو ول فیس ریئیکشن، اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ کین بی سیویئر ریئیکشن. تو ملٹی نیشنل کمپنیز یہ چیزیں سمجھ رہی ہیں. اب ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس ایک آپشن یہ بھی آ گیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، وہ ان کو اپنے ملک سے انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ وہیں پہ رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں ان کنٹریز کے لیے. اور اب ایسا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ پاکستان میں رہ کے، انڈیا میں رہ کر، چائنا میں رہ کر اور دوسری کنٹریز میں رہ کر کے امریکن اور یورپین کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل جو نالج ورک ہے وہ آپ گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اسکیل پہ بناتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے کنزیومر آپ کو مل جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ گلوبل لیول پہ کوئی پروڈکٹ لے کر کے آتے ہیں اور فیلیور ہوتا ہے، تو فیلیور بھی گلوبل لیول کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایپل ہے، جیسے جو بھی موبائل لاتا ہے وہ گلوبل لیول پہ لانچ کر. امریکنز کو سب سے زیادہ کم پتہ ہے دوسری کنٹریز کے کلچر، بیکاز وہ سمجھتے ہیں ہمارے کلچر کا، جو ہماری کنٹری کا کلچر سپیریئر ہے، سب سے اچھا ہے. اور دوسری کنٹریز کو ہمارے کلچر کو، ہمارے میتھڈس کو، ہمارے سسٹمز کو، ہمارے ڈیموکریسی کو فالو کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں انہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اسے فالو کریں. اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ دوسروں کے کلچر کو سمجھنے میں زیادہ انٹرسٹ لیتے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی افغانستان میں جو ان کا حال ہوا ہے 20 ایئرس میں، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ اس سے لڑ رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ دیور ان ڈارک. تو اس وجہ سے اتنا ہیوج میگا فیلیور ان کو ہوا. اور اسی لیے، اور پھر امریکنز کا ایک اور ایشو بھی ہے کہ چونکہ ان کی اپنی مارکیٹ اتنی ہیوج ہے کہ 30% آف دا گلوبل مارکیٹ جو سائز ہے وہ امریکن مارکیٹ ہے. 30% تو امریکہ کا ہے. تو آپ وہاں پہ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو یو ہیو 30% آف دا گلوبل مارکیٹ. وہیں پہ وہ کام آپ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل ہونے کا نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی انسینٹیو ہوتا ہے. اور اتنا اس طرح سے ویلدی پروفائل آپ کو زیادہ زیادہ یورپ میں مل جائے گا، آسٹریلیا میں مل جائے گا، عرب کنٹریز میں مل جائے گا، لیکن وہ آپ کو ڈیموگرافک پروفائل نہیں ملے گا.
ایز اے ریزلٹ وہ اتنا زیادہ ایکسپینشن گلوبلی کی نہیں ہے انہوں نے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی کمپنیز جو ہیں ابھی بھی امریکہ میں ہیڈ کوارٹرڈ ہے اور امریکہ سے ہی اپنے پروڈکٹس کو آل اوور دا ورلڈ مینیج کرتے ہیں. جبکہ دوسری کمپنیز ہیں لائک ٹویوٹا کو آپ دیکھیے, ٹویوٹا پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ کر رہی ہے, امریکہ میں بھی مینوفیکچرنگ کر رہی ہے, پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کر رہی ہے. یہ ہے مائنڈ سیٹ کا فرق امریکنز کا اور دوسرے ان کے کمپٹیٹرز کا. چائنا اتنا زیادہ تیزی سے گلوبل ہو رہا ہے, پہلے چائنا اتنا گلوبل نہیں ہو رہا تھا, مگر اب چائنا کیا ہو اس امپورٹنس سمجھ رہا ہے, اس لیے گلوبل ہو رہا ہے. تو گلوبلائزیشن کے فورس کی وجہ سے آپ کو ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم گلوبل لیول پہ کام کرنا ہوگا. یا تو آپ کسی گلوبل ایچ آر ڈائریکٹر کو رپورٹ کر رہے ہوں گے, یا یہ کہ آپ ایز اے گلوبل ایچ آر ڈائریکٹر کام کر رہے ہوں گے. پھر آپ کو ڈفرینٹ کلچر سے انٹریکشن کرنا پڑے گا, ڈفرینٹ سوسائٹیز سے انٹریکشن کرنا پڑے گا, ڈفرینٹ ریسز سے انٹریکشن کرنا پڑے گا, ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں سے انٹریکشن کرنا پڑے گا. وہ آپ کو ایک ایڈیشنل چیلنج دے دے گا, کیونکہ کوئی ویجیٹیرین ہوتا ہے, کوئی ویگن ہوتا ہے, اور اب تو مجھے پتا چلا کہ فروٹیرین بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی درخت کے اور یہ سب چیزیں بھی نہ کھاؤ کیونکہ یہ بھی جاندار ہوتے ہیں. جب ہم کوئی پودا جو ہے کاٹ کر کے, پتے کاٹ کر کے یا اس کا پھل کاٹتے ہیں تو ہم بیسیکلی جاندار کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں, وچ از کروئل. تو وہ کیا کرتے ہیں, جو فروٹس درخت سے گرتے ہیں صرف وہی کھاتے ہیں, یہ فروٹیرین کہلاتے ہیں. تو اب یہ نیچرلسٹ آ گئے ہیں دنیا میں, تو بڑے عجیب عجیب سے جو ہے لوگ پریکٹسز کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو اکوموڈیٹ, کیونکہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ صحیح اور غلط کا. وہ کہتے ہیں کہ جج نہیں کریں آپ کسی کو, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. تو اب آپ کے پاس بہت طرح سے لوگ کام کر رہے ہوں گے, ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے جو ایل جی بی ٹی میں ہوں, تو آپ نے ان کو بھی ایکوموڈیٹ کرنا ہے. بلکہ آپ کو کمپنی کی پالیسی ہو سکتی ہے کہ جناب آپ ان کو بھی ایکوموڈیٹ کریں گے, تو پھر ان کے لیے اور اس طرح کے اور دوسری چیزوں کے لیے آپ کو چیلنجز ہے, اور آپ کو اپنے آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ بھی مینٹین کرنا ہے, ایٹماسفیئر بھی مینٹین کرنا ہے. دیٹس وائی اب جو لوگوں میں بڑا کامن جو چیز آ رہی ہے کہ ڈونٹ جج پیپل. جو یہ جملہ سب سے پہلے میں نے اپنے بچوں سے سنا تھا کہ بابا آپ جج بہت کرتے ہیں, پلیز ڈونٹ جج. پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا یار یہ کیا ہے, یہ جج کیا ہے بھائی. تو مطلب ان مجھے پتا چلا کہ وہ جو ہے نا فتوے دے دیا کرتے تھے, کہ یہ دیا کرتا تھا کہ یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ان کے نزدیک جو انہوں نے ظاہر کیمبرج سسٹم سے پڑھائی کی ہے, تو ان کے نزدیک یہ بالکل غلط بات ہے. جو آدمی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اور آپ اس کو جج نہیں کر رہے کہ کریں کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. بہرحال میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں, کیونکہ میں نے اپنے بچوں سے کہا یار جب تک میں جج نہیں کروں گا تو ڈیسائیڈ کیسے کروں گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ آپ ججمنٹ ڈے پہ چھوڑ دیجئے, آپ جو اچھا سمجھتے ہیں وہ کریں.